آج کے مولود کے لیے، تمام شہدائے اسلام کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک جتنے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات دار اسلام، دار فانی سے رحلت کر گئے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بحق محمد وآل محمد صلوات صل على محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تبریک اور مبارکباد عرض کرتا ہوں آپ تمام عزیزان کی خدمت میں، اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں، حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی خدمت میں، ولی امر مسلمین جہان کی خدمت میں، خصوصاً آج کے مولود کے والد بزرگوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں، اور تمام اہل بیت کی خدمت میں، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم دنیا و آخرت میں ہمیں ان پاک بزرگ ہستیوں کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا یہ مختصر سا سفر انہی کے نقش قدم پہ چل کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات دنیا و آخرت میں ہمیں ایک لمحہ بھر کے لیے، پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی خاندان نبوت سے جدا نہ فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تاریخ کا اور آج کی مناسبت کا تقاضا ہے کہ گفتگو کو بہرحال نظر کیا جائے اس بزرگوار کے ساتھ، اس پاک ہستی کے ساتھ کہ جن کا آج دن ہے۔ حضرت ابو فضل العباس علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے بہرحال بہت سارے اشعار میں بھی، منقبت میں بھی، اور ہمارے برادر ارجمند پروفیسر صاحب نے بھی آپ کے سامنے بیان فرمایا، اور بالکل حقیقت بھی ہے اور بالکل درست اور ٹھیک بھی ہے کہ حضرت ابو فضل العباس علیہ السلام یہ دعا جناب سیدہ تھے، دعا جناب زہرا تھے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب سیدہ دو عالم کی شہادت ہو گئی، دنیا سے بی بی چلی گئیں، تو امیر کائنات نے بی بی کی وصیت کے مطابق مختلف ازدواج، مختلف شادیاں کی۔ ایک شادی امیر کائنات کی امامہ یا امامہ کے ساتھ تھی۔ یہ حضرت خدیجہ کی بہنوں میں سے ایک بہن کی بیٹی تھی، جناب زہرا کے گھر میں آتی تھی،
اور حسنین شریفین سے، بی بی زینب سے، ام کلثوم سے بہت پیار کرتی تھی۔ بی بی نے فرمایا کہ یا علی میرے بعد آپ ان سے ایک شادی کریں گے، یہ میرے بچوں سے بہت محبت کرتی۔ علی نے جناب زہرا کی وصیت کے مطابق ان سے عقد کیا۔ ایک شادی امیر المومنین نے جناب زہرا کے بعد حضرت اسما بنت امیس سے کی۔ اسما بنت امیس حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کی بیوی تھی۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت ہو گئی جنگ موتا میں۔ جنگ موتا میں ان کی شہادت کے بعد ان سے شادی کی خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت اسما سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ محمد مجھے جتنا پیارا ہے، اور محمد فرمایا کرتے تھے کہ بے شک بیالوجیکلی میرے باپ ابو بکر ہیں، لیکن اسپرچولی میرے باپ علی ہیں۔ اسپرچولی روحانی طور پر میری پرورش۔ جب حضرت ابو بکر کی وفات ہو گئی تو پھر اسما بنت امیس سے شادی کی مولا علی نے۔ چھوٹا سا یہ بچہ تھا، مولا کے گھر میں آیا اپنی ماں کے ساتھ، امیر کائنات کی تربیت میں رہا اور جوان ہو کے وہ وفادار بنا علی کا کہ جب امیر المومنین کو خلافت ملی، ظاہری خلافت ملی حضرت عثمان کے بعد، تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے علی ہمیں کوفہ اور بصرہ کی حکومت دے دیجیے۔ علی نے فرمایا کہ دیکھو، زبیر حضرت علی کی پھپھو کا بیٹے تھے، حضرت علی کی پھپھو کے بیٹے سیف الاسلام تھے۔ حضرت علی نے فرمایا زبیر یہ خلافت میری ملکیت نہیں، نہ ہی میرے بابا کی ملکیت ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دوں، یہاں میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، جو کوئی میرٹ پہ پورا اترے گا میں علی اس کو گورنر بناؤں گا مختلف شہروں کا اور مختلف صوبوں کا۔ گویا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو علی نے کسی صوبے کا گورنر نہ بنایا، لیکن میرا سلام و محمد بن ابی بکر پر جوان تھے، نوجوان تھے۔ اس زمانے اگر کوئی سب سے بڑی سیولائزڈ نیشن تھی تو وہ اہل مصر تھے۔ علی نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا، محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا۔ اور کیا وفادار تھا یہ گورنر کہ جب امیر شام کے فوجیوں نے مصر کا محاصرہ کیا، محمد بن ابی بکر نے خط لکھا امیر المومنین کو، کہا یا علی مجھے پتا ہے کہ آپ کو میری وفا پہ اعتماد ہے، میرے اوپر اعتماد ہے، مجھے پتا ہے پیار کرتے ہیں، لیکن مصر کے حالات میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، میں خود آپ سے تقاضا کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے مضبوط جرنیل بھیجیں۔ تو پھر حضرت علی نے مالک اشتر نخعی کو بھیجا کہ جن کو رستے میں زہر دے دیا گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ نہ پہنچ سکے مصر میں، اور وہاں پہ پھر جو ہے عمرو بن عاص نے کہ جو اس وقت امیر شام کے فوج کے سپہ سالار تھے، انہوں نے مصر کا محاصرہ کیا اور محاصرہ کر کے حضرت محمد بن ابی بکر کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ایک ڈونکی کی کھال اتاری گئی اور گدھے کی کھال میں ان کو سی دیا گیا اور پھر آگ لگا دی گئی۔ کیا وفادار تھا یہ جوان، وقت آخر تک۔ روایت بتاتی ہے کہ جب مالک اشتر کو زہر دیا گیا دودھ میں ملا کر، مالک کو پتہ چلا مجھے زہر مل گیا، اطاعت امام کی حالت دیکھیے، جب تک مالک کے پاس طاقت رہی گھوڑا دوڑاتے رہے زہر کے باوجود بھی مصر کی طرف، جب گھوڑے پہ بیٹھنے کی طاقت نہ رہی تو گر گئے، پھر بھاگنے لگے، جب بھاگنے کی طاقت نہ رہی تو کونیوں کے بل رینگنے لگے مصر کی طرف، یہاں تک کہ رینگتے ہوئے کی جان قفس انصری سے جدا ہو گئی۔ اطاعت امام اس نہج پر تھی۔ ادھر محمد بن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں سی کر جلا دیا گیا، لیکن اپنے مولا کی اطاعت سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹا۔ اسما بنت امیس سے شادی کی۔
کچھ عرصے کے بعد امیر المومنین اپنے بھائی عقیل کے پاس گئے. عقیل جینیالوجسٹ تھے، انساب عرب سے واقف تھے. عقیل علی علیہ السلام سے 20 سال بڑے تھے. عقیل مسجد میں بیٹھتے تھے. بچوں میں آپ کو بتا دوں، مسجد پیغمبر نے فقط نمازوں کے لیے نہیں بنوائی تھی. مسجد ایک سینٹرل ہب تھا اسلام کا. کسی کو جاب چاہیے ہوتی تھی تو مسجد آتا تھا، کسی کو بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا تھا مسجد آتا تھا، کوئی بھوکا ہوتا تھا اس کو مسجد سے کھانا مل جاتا تھا، کسی کو علم کی تلاش ہوتی تھی تو اس کو مسجد سے نالج مل جاتا تھا. مسجد پیغمبر نے بنوائی تھی مسلمانوں کے معاملات کو یعنی حل کرنے کے لیے ایک. لہٰذا حضرت عقیل مسجد میں بیٹھتے تھے، انصاب عرب سے واقف تھے، عرب کے جو قبائل تھے ان کے نسب جانتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت علی اپنے بھائی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ بھائی عقیل، میں علی چاہتا ہوں کہ کسی ایسے خاندان میں شادی کروں کہ جس خاندان کی 2 خصوصیات ہوں. ایک خصوصیت یہ کہ وہ بہادر ہو، دلیر ہو. دوسری خصوصیت یہ کہ وہ وفادار ہو. اچھا، پہلے والی شادیاں لمبی تفصیل ہے، ان کو آپ کتابوں میں دیکھیے گا. اس شادی کے بارے میں ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں چونکہ آپ بھی ابھی اسی منزل پہ بیٹھے ہیں. عموماً میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں، سر ہمیں کالج یونیورسٹی میں بعض دفعہ اپنے کلاس فیلو سے یا یونیورسٹی فیلو سے یا کسی اور سے محبت ہو جاتی ہے تو کیا ہم اپنی شادی کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں؟ میں تو ایک طالب علم ہوں. جو کچھ میں نے سیکھا ہے یا جو کچھ مجھے دین سے یا اسلام سے یا خاندان نبوت کی سیرت سے سمجھ میں آیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دیکھو بچوں، کالج یونیورسٹی میں جو کچھ آپ نے دیکھا وہ اپنی جگہ پہ بجا، لیکن جو مجھے علی کی سیرت سے نظر آتا ہے، علی اپنی شادی کرنے کے لیے اپنے بڑے بھائی کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ مجھے کوئی رشتہ تلاش کر کے دیں. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر آپ امیر المومنین علی سے زیادہ سمجھدار ہیں تو جا کے لو میرج کر لیں، نہیں تو آپ کی سوچ پختہ نہیں ہے. اجازت دیں بڑوں کو، وہ آپ کا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. بڑوں کو اجازت دیں، وہ آپ کا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. یہ جذبات کے فیصلے ہوتے ہیں، خصوصاً اس ایج میں جس میں آپ بیٹھے ہیں. اوکے، نقطہ میرا پہنچ گیا، میں آگے بڑھتا ہوں. عقیل نے کہا علی میرے پاس 1 مہینے کے بعد آنا. 1 مہینے کے بعد گئے جناب علی. کہا کہ میں نے آپ کے لیے خاتون کا انتخاب کیا ہے. کہا کہ کون ہے وہ خاتون؟ کہا کہ فاطمہ الکلابیہ. بی بی کا دور تک شجرہ میں نے لکھا تھا کاغذ پہ، زبانی مجھے تقریباً 10 شجرے تک میں لے گیا تھا. علی نے فرمایا کہ خاندان کلابیہ سے؟ کہا ہاں. کہا کہ ان کے جو افراد ہیں اس خاندان کے سرشناس نامینیٹ افراد ہیں ان کا تعارف کرنا ہے. عقیل نے کہا علی آپ ملاحہ بالاسنہ کو جانتے ہیں؟ ملاحہ بالاسنہ وہ شخص تھا کہ ایک وقت میں کئی لوگوں کا اکیلا میدان میں کھڑا ہو کر مقابلہ کرتا تھا، ان کے سر کاٹتا تھا. پروفیسر صاحب موجود ہیں. اسنہ یعنی سروں کا، نیزوں کی نوکوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو سروں کو نیزے کی نوکوں کے اوپر پھرانے والا اور ان سے کھیلنے والا، بازی کرنے والا. سر کاٹتا تھا، نیزوں کی نوکوں کے اوپر. سم ٹائم ہمارے یہاں کوئی پتھر وتھر یا ایسے کر کے 5-7 چیزیں پھینکتے ہو تو ان سے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ نیزے کی نوک کے اوپر ایسے کرتا تھا. سر کاٹ کر دشمن کے نیزے کی نوکوں کے اوپر ان کے ساتھ بازی کرتا تھا، کھیلتا تھا. ملاحہ بالاسنہ. علی نے فرمایا میں جانتا ہوں ملاحہ بالاسنہ کو، عرب کا بہادر ترین انسان ہے. کہا ٹھہر جائیں، کیا آپ ابو البراء کو جانتے ہیں؟ علی علیہ السلام نے فرمایا ابو البراء جنگل میں جاتا تھا، شیر کو تلاش کرتا تھا. اکیلا آدمی شیر سے لڑتا تھا اور اس کو مارتا تھا. شیر کو اکیلا آدمی اس کے ساتھ لڑ کے اس کو مارتا تھا. بڑے بڑے جانوروں کا مقابلہ کرتا تھا.
کمال کا نیزے باز تھا، کمال کا تیر انداز تھا۔ علی نے کہا میں ابو البرہ کو جانتا ہوں۔ کہا کہ ملاحب الاسنہ ابو البرہ عامر بن ساسعہ، عامر بن ساسعہ بیٹے وزنی ترین پتھر آسمان کو پھینکتا تھا، آتے ہوئے پتھر کو اپنے ہاتھوں پہ روک لیتا تھا۔ بڑے بڑے بہادروں کی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ اتنا بڑا پتھر آسمان کی طرف پھینکیں اور پھر آتے ہوئے پتھر کو اپنے ہاتھ پہ روک لیں۔ کہا علی اس خاتون کا اس خاندان سے تعلق ہے۔ علی نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ کمال کا خاندان ہے عقیل، یہ تو بہت بڑا خاندان ہے۔ ایک بات اس خاندان کی یہ تھی، دوسری بات اس خاندان کی یہ تھی کہ ان کا قد بہت بلند ہوتا تھا۔ قد اس خاندان کا ہیکل میں بہت بلند تھے، قوی ہیکل تھے۔ گویا علی کربلا کے لیے سامان تیار کر رہے تھے، کربلا کے لیے سامان تیار کر رہے تھے، حسین کا لشکر تیار کر رہے تھے۔ خود حضرت عقیل نے نکاح پڑھا۔ بہت بڑی تفصیل ہے، جس دن بی بی ام البنین کی شہادت تھی، میں نے اس دن ایک یوٹیوب پہ میرا پورا لیکچر پڑھا ہے، اگر آپ سننا چاہیں بی بی ام البنین کے نام سے میں نے پورا اس کے اوپر ایک ریسرچ پیش کی تھی وہاں پہ، کس طرح بی بی کو خواب آیا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں باغ میں ہوں، آسمان سے 4 ستارے ٹوٹ رہے ہیں، پھر کسی نے آ کے ان کو کہا کہ اے بی بی آپ کو مبارک ہو، کہ اس طرح سے خود جناب زہرا نے آ کر بی بی کا جو ہے، بی بی زہرا نے، جناب مریم سلام اللہ علیہ نے، بی بی آسیہ نے، بی بی حوا نے آ کر ان کا رشتہ مانگا، اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں وہاں پہ کتاب اس میں میرے لیکچر میں موجود ہے، ڈاکٹر قیصر عباس جعفری کے نام سے میرا چینل ہے وہاں پہ۔ اچھا، جب بی بی کا عقد ہو گیا، ابھی آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، جب عقد ہو گیا بی بی کا، جیسے ہی علی کی دہلیز دروازے پہ پہنچی، بچے اندر سے دروازے پہ آ گئے، زینب و کلثوم دروازے پہ آ گئی، حسنین شریفین حسن و حسین دروازے پہ آ گئی۔ بی بی آئی اور دروازے کی دہلیز کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی، رک گئی۔ بچوں نے کہا ماں اندر آ جائیں، ماں اندر آ جائیں۔ کہا بچوں جب تک ماں کہتے رہو کہ اندر نہیں ہوں گے، میں زہرا کے بچوں کی ماں بن کر نہیں، کنیز بن کر آ رہی ہوں، زہرا کے بچوں کی کنیز بن کر آ رہی ہوں۔ یہ وفا تھی جو عباس کو ماں کے دودھ میں ملی تھی، یہ وفا تھی عباس کو جو ماں کے دودھ میں ملی تھی۔ جب گھر میں آئیں، بی بی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جب امیر المومنین جناب ام البنین کو فاطمہ کہہ کے پکارتے تھے، بی بی نے جلدی ہی یہ بات درک کر لی کہ جیسے ہی علی مجھے فاطمہ کہتے ہیں، بچوں کو فاطمہ تو زہرا یاد آتی، اپنی ماں یاد آ جاتی، فاطمہ بنت محمد یاد آ جاتی۔ علی کے پاس آ گئی، آ کے کہا آقا میں چاہتی ہوں میرا نام تبدیل کر دیں۔ کہا کیوں فاطمہ؟ کہا اس لیے کہ جب مجھے فاطمہ آپ پکارتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ زینب و کلثوم کو اپنی ماں یاد آ جاتی، تھوڑی دیر کے بعد بچوں کو اپنی ماں یاد آئی۔ اب میرا امیر المومنین نے ان کا نام، بی بی کا نام ام البنین رکھا، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کیے، جن میں پہلے بیٹے حضرت ابو فضل العباس۔ عباس قرآن مجید میں آپ نے ایک سورہ پڑھا ہوگا، عبس وتولی، عباس عابس عبوس، یعنی جن کے چہرے کی ہیبت سے، جن کے چہرے کی تغیرات سے دشمن جو ہے وہ سمجھ جائے کہ اب یہ کس کیفیت میں ہے، اس کو عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں۔ پہلا بیٹا حضرت عباس پیدا ہوئے، 4 شعبان تھا، 26 ہجری تھی۔ جب
جناب سرکار وفا دنیا میں تشریف لائے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب عباس دنیا میں آئے حضرت کی آنکھیں بند تھیں، ماں نے اٹھایا آنکھیں بند تھیں، باپ نے اٹھایا آنکھیں بند تھیں، بہنیں آئیں، زینب آئی، ام کلثوم آئیں، آنکھیں بند تھیں۔ نہیں معلوم جب عباس کو حسین کے ہاتھوں پہ دیا گیا آنکھیں کھول لی بچے نے آنکھیں کھولی۔ بچپن میں جیسے بہنیں بھائیوں سے پیار کرتی ہیں، عباس چھوٹے تھے، عموماً جناب زینب و کلثوم کے پاس جاتے تھے، بہنیں بہت پیار کرتی تھیں۔ نہیں معلوم کس وجہ سے جناب ام البنین نے فرمایا عباس زینب و کلثوم آپ کی کیا لگتی ہیں؟ کہا اماں جان میری بہنیں ہیں۔ فرمایا نا تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ سردار زادیاں ہیں۔ عباس تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ بطول کی بیٹیاں ہیں۔ عباس آپ کے جانے سے زینب و کلثوم کو ممکن ہے۔ اس کے بعد کبھی اولاد زہرا کو بھائی اور بہن نہیں کہا۔ حسین کے سامنے اپنے آپ کو غلام کہتے تھے، حسین کو آقا کہتے تھے۔ حسرت تھی حسین علیہ السلام کی، یہاں تک کہ وقت آخر جب کربلا میں شہید ہو رہے تھے، وہاں پہ بعض مقتل نگار لکھتے ہیں کہ حسین نے چاہا کہ عباس مجھے بھائی کہو، لیکن آپ اپنے آپ کو غلام کہلواتے تھے، آقا کہتے تھے مولا کو، اور جناب زینب کو آقا زادی کہتے تھے۔ کبھی بھی سر اٹھا کے دیکھتے نہیں تھے بیویوں کی طرف۔ یہ کہ 11 سال کے تھے عباس جب امیر المومنین سے امیر شام نے جنگ صفین یا جنگ صفین لڑی۔ 11 سال کے تھے عباس، اس سے پہلے جنگ جمل ہوئی تھی، اس کے بعد جنگ صفین ہوئے۔ جنگ جمل میں امیر المومنین جیت گئے تھے۔ اب امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کو پتہ تھا علی کی ہیبت کا، علی کی طاقت کا، لہٰذا جنگ صفین کے اندر وہ بہت کبھی لشکر تیار کر کے آئے تھے علی کے مقابلے کے لیے، جن میں ایک شخص تھا، نام مجھے اس کا یاد آ جائے گا رستے میں لیکن ابھی بھول گیا ہوں، وہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم کئی لوگوں کا مقابلہ کرتا تھا۔ 4 تھے اس کے بیٹے، 4 بیٹے تھے۔ اس کو امیر شام نے کہا کہ تو اگر مجھے علی کو قتل کر کے دے دے، تو اس نے کہا میں علی کو قتل کروں گا، میرا بیٹا علی کو قتل کرے گا، اور وہ بھی چھوٹا بیٹا۔ ادھر سے جب علی علیہ السلام جنگ کی تیاری کے لیے کر کے گھر سے نکلے، 11 سال کے تھے عباس، جب علی علیہ السلام جنگ کی تیاری کر کے نکلے تو حسنین کو ساتھ لے کے جانے لگے تو جناب ام البنین آ گئیں، کہا یا علی کیا میرے بیٹے کو ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ علی نے عباس کی طرف دیکھا۔ بچوں 11 سال میں عباس کا قد اتنا بلند ہو گیا تھا کہ کوئی پیچھے سے دیکھتا تھا تو عین علی لگتے تھے، عین علی لگتے تھے۔ قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند، یعنی جس خاندان میں حسن حسین جیسے چاند ہوں، اس خاندان میں قمر بنی ہاشم بننا معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کیا حسنین قمر بنی ہاشم نہ تھے؟ لیکن پروردگار نے عجیب حسن عطا کیا تھا، عجیب ہیکل عطا کی تھی۔ یہ بات سچی ہے کہ عباس جب ذوالجناح پہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے حضرت کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، قد بلند تھا حضرت کا، نانیال پہ قد تھا۔ حضرت عباس سے مولا نے پوچھا کہ عباس آپ تیار ہیں؟ کہا بابا جان میں تیار ہوں۔ کہا تیار ہو جائیں، آ جائیں، آ گئے۔ جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، حسن نے آ کے کہا بابا جوان بیٹے موجود ہوں، باپ میدان میں نہیں جایا کرتے، مجھے اجازت دیں، میں دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں۔ امام خاموش رہے، حسین آگے بڑھے، امام خاموش رہے، اصحاب آگے بڑھے، امام خاموش رہے۔
روایت بتاتی ہے کہ امیر المومنین نے عباس کی طرف دیکھا، فرمایا جوان آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ کہا بابا جان میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ فرمایا اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ لیں اور میدان میں جائیں، جب تک میں نہ کہوں آپ نے نقاب نہیں اتارنی۔ عباس نے چہرے پہ نقاب اوڑھ لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، بابا کی تلوار ہاتھ میں لی، علی اپنے لشکر کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے۔ امیر شام کے لشکر نے دیکھا خود علی میدان میں آ گیا ہے، نقاب اوڑھ کے خود علی میدان میں آ گیا۔ امیر اس کا نام تھا ابن شسا، ابن شسا، میں نے کہا مجھے یاد آ جائے گا نام۔ امیر شام نے ابن شسا سے کہا کہ ابن شسا علی میدان میں آ گیا۔ ابن شسا نے کہا کہ میں نہیں، میرا بیٹا جائے گا، میری توہین ہے اس کے مقابلے میں جانا، میرا بیٹا جائے گا۔ ہسٹری بتاتی ہے ابن شسا کا پہلا بیٹا میدان میں آیا، زیادہ وقت نہ لوں، مجھے بتایا گیا کہ بہرحال بچوں کے امتحان بھی ہیں، لیکن کیا کروں، یہ درس کا یہاں سے زندگی اور حیات ملتی ہے۔ جو کام آپ نے جا کے کرنا ہے اس کی اسپرٹ اور روح یہاں پہ ہے، یہاں سے آپ لے کے جائیں گے وہ کام، جب ادھر سے چارج ہو کے جائیں گے وہ کام بڑا آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ پہلا بیٹا ابن شسا کا عباس کی تلوار سے واصل جہنم ہوا، دوسرا بیٹا، تیسرا، جب چاروں بیٹے عباس نے واصل جہنم کر دی، ابن شسا کی آنکھوں کے سامنے سیاہی آ گئی۔ ایک دفعہ اندھے ہاتھی کی طرح عباس پہ حملہ کیا، لیکن ابن شسا کو بھی عباس نے 11 سال کی عمر میں واصل جہنم کیا۔ امیر شام کے لشکر نے دیکھا کہ علی تو اپنے لشکر کے پیچھے کھڑا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، یہ میدان میں جنگ کون کر رہا ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کے کہا جوان اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ، تعارف کرواؤ۔ عباس نے مڑ کر علی کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا جوان اپنا تعارف کرواؤ۔ عباس نے مڑ کر علی کی طرف، جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا جوان اپنا تعارف کرواؤ، امیر المومنین نے فرمایا عباس تعارف کرواؤ۔ آہستہ سے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا انا قمر بنی ہاشم ابو فضل العباس۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا قمر بنی ہاشم ابو۔ انہوں نے کہا کہ علی نے حسن اور حسین کو کیوں نہیں بھیجا، آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ کہا وہ آنکھیں ہیں، میں ہاتھ ہوں، ہاتھوں کا کام ہوتا ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا، وہ مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں۔ کہا کہ کیوں نہیں ان کو بھیجا؟ کہا اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے بچے ہیں، وہ مصطفیٰ کی اولاد ہے، رسول اللہ کی نسل حسنین سے چلی ہے نا، حسن حسین سے چلی، وہ مصطفیٰ کے بچے ہیں، میں نوکر کا بچہ ہوں، میرا کام ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں۔ بہرحال بچوں، آج کی اس گفتگو کا لیسن یا سبق یا درس یہ ہے کہ اگر کوئی عباس کو مانتا ہو اور پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ عداوت بھی رکھتا ہو، اس کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مرید عباس کہلوائے۔ عباس یعنی اسوہ وفا، اسوہ اطاعت، اسوہ شرافت، اسوہ شجاعت، اسوہ حیا۔ 2-3 نکات میں حضرت عباس کی زیارت میں جو امام جعفر صادق سے اور معصوم حضرت غازی عباس وہ شخصیت ہیں کہ جن کی زیارت معصوم امام سے، حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مفاتیح الجنان میں آپ جا کے دیکھیے گا، مفاتیح الجنان میں حضرت عباس کی زیارت میں پہلا جملہ یہ لکھا ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین۔ اے عبد صالح، آپ پر سلام ہو، آپ کون ہیں؟ المطیع للہ،
اللہ کے مطیع ماض ہیں، جو حکم خدا ہے نہ 1 انچ آگے بڑھتے ہیں نہ 1 انچ، اللہ کے مطیع ماض خدا ہیں، نہ فقط اللہ کے مطیع ماض ہیں، المطیع للہ ورسول، اور اللہ کے رسول کے بھی آپ مطیع ہیں۔ قرآن فرماتا ہے نا اطیع اللہ و اطیع الرسول، صادق آل محمد گواہی دے رہے ہیں کہ عباس مطیع خدا تھے، مطیع رسول تھے، نہ فقط مطیع خدا اور المطیع للہ و رسول ولامیر المومنین والحسن والحسین، ان کے مطیع، ان کے فرما بردار تھے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، بس تھوڑا سا چونکہ آپ محبت کرتے ہیں عباس سے، میں ربط دیتا جاؤں ایک نقطے کی طرف۔ نماز میں جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ وہاں پہ صادق آل محمد فرما رہے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ کوئی نماز ایسی نہیں جس میں سلام حضرت عباس پہ آپ کا نہ جا رہا ہو، کوئی نماز ایسی نہیں جس میں معصوم جس کو صالح کہتے ہیں، اس کے صالح ہونے میں کوئی شک ہے؟ بچوں، حسین علیہ الصلوۃ والسلام بڑے تھے، عباس چھوٹے تھے، لیکن اتنے چھوٹے نہ تھے۔ جب حسین علیہ السلام، بس اطاعت کی طرف 2-3 نقطے میں آپ کو، جب حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے لگے، مدینہ کے بڑے بڑے، یہی رجب تھا، ابھی چند دن گزرے ہیں، 28 رجب کو حسین علیہ السلام نے 60 ہجری میں 28 رجب کو مدینہ چھوڑا۔ تو جب مدینہ چھوڑنے لگے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نام آئے اور حسین کو مشورہ دینے لگے، حسین حسین آپ کو پتہ نہیں کہ یزید کتنا بڑا بادشاہ ہے، آپ اس کے مقابلے میں جنگ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے نانا کا شہر نہ چھوڑیں، یہاں پہ لوگ آپ کے محافظ ہیں، آپ کے مددگار ہیں۔ بڑے بڑے، میں نام نہیں لینا چاہتا، تاریخ سے جا کے پوچھیے گا، بڑے بڑوں نے آ کر امام کو کہا کہ آپ نہ جائیے، یہاں تک کہ امام کو کہنا پڑا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس رستے پہ نکلوں، اللہ چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ جاتے ہیں تو جائیں، یہ بیویوں کو نہ لے کے جائیں، بیویوں کو نہ لے کے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ ان کو راہ خدا میں اسیر اور قیدی دیکھیں۔ بردن اہل حرم دستور بود و سر غیب، ورنہ ان بھی حرمتی ہا کی روا دارد حسین۔ لیکن روایت بتاتی ہے ہر کسی نے جو کچھ کہا، نہیں کہا تو حضرت عباس نے کچھ نہیں کہا۔ فرمایا کہ حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس تیاری کرواؤ۔ جیسے رسول خدا کے زمانے میں علی باب مدینۃ العلم تھے، مصر کے ایک آتھر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضرت علی کے نام پہ، اہل سنت جماعت سے تعلق تھا، لیکن کتاب انہوں نے لکھی، بعد میں ان پہ اعتراض بھی ہوا بڑا۔ ان کا انٹرویو ہوا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی ایک حدیث ایسی ملتی ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں علی نے بیان کی ہو؟ کہا نہیں۔ 1500-1600 صفحے کی کتاب لکھی، ایک حدیث ایسی نہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں علی علیہ السلام سے منسوب ہو۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ علی عبد مصطفیٰ تھے۔ علی خود فرماتے انا عبدک بعبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ جب تک آقا موجود رہے علی باب مدینۃ العلم تھے، لیکن ایک لفظ پیغمبر کے ہوتے ہوئے علی سے ہمیں نہیں ملتا، اس لیے کہ جب سردار موجود ہے غلام کیوں کچھ کہے؟ عبد کا مطلب، اونٹ کا بچہ آپ نے کبھی دیکھا؟ بچہ یہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو کیسے ماں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، پیچھے پیچھے اس کی ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں عبد، یعنی کوئی اپنے آقا کے ساتھ، اپنے ولی نعمت کے ساتھ جو جڑا ہوتا ہے وہ اس کا عبد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب تک حسین علیہ السلام رہے عباس سے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی نظر نہیں، گویا مطیع ماض امر مولا تھے۔ ہر کسی نے مشورے دیے، کسی نے کہا رک جائیں، کسی نے کہا نہ جائیں، حتیٰ کہ حضرت کے بھائی تھے محمد حنفی نے بھی، بہرحال وہ اس وقت بیمار تھے، جو بھی تھا،
بہت بڑے بڑے لوگ حضرت امام حسین کی یعنی امام زمان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں. یہ معرفت امام ہے ان کی. لیکن عباس کی معرفت یہ ہے جوان ہیں، عین جوانی ہے، شادی شدہ ہے، بچے بال بچے دار ہیں، ایک لفظ نہیں مولا کے سامنے بول رہے ہیں. اطاعت اطاعت. آگے بڑھتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو امام حسین بندے ہوئے احرام توڑ دیتے ہیں. مکہ میں 10 کو حج ہونا تھا، 8 کو حسین کربلا کا سفر اختیار کرتے ہیں. بڑے بڑے مقدس چہرے آئے. کہا حسین یہ حج، دنیا پتہ نہیں کتنا سفر کر کے حج کرنے آتی ہے اور آپ حج میں بندے ہوئے احرام توڑ کے جا رہے ہیں. حسین دشمن شناس تھے. بچوں یاد رکھو، جو دشمن شناس نہیں ہوتے وہ بہت بڑی خطا کھاتے ہیں. حسین دشمن شناس تھے. حسین سمجھ رہے تھے کہ یہ حج بذات خود یہ کعبہ خطرے میں ہے. اگر حسین رک جاتا ہے تو خود کعبہ خطرے میں ہے. لہٰذا حسین نے اپنے زمانے کے دشمن کو پہچان لیا تھا، باقی قوم ابھی نہیں پہچان رہی تھی. بڑی دیر سے اہل مدینہ نے دشمن پہچانا. یعنی جب حسین مدینہ سے نکل رہے تھے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید حسین کا ڈیسیژن اور فیصلہ غلط ہے، جس وجہ سے ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، اور کوئی بھی نہ نکلا. ٹھیک کربلا کے واقعے کے 2 سال بعد 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، 63 ہجری میں مدینے کے لوگوں نے یزید کے خلاف بغاوت کر دی. عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ ان کی سربراہی میں جب شورش کی یہ لوگ گئے، ایک گروپ گیا شام میں. انہوں نے جا کے دیکھا، جب یہ واپس آیا یزید کا وہ کرنے گئے، اندازہ کرنے گئے کہ جو خبریں ہم تک پہنچی یزید کے بارے میں یہ سچی ہیں. واپس آئے تو انہوں نے اہل مدینہ سے آ کے کہا کہ لوگوں جتنی دیر ہم شام میں رہے ہیں ہم ڈرتے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے عذاب نازل ہو اور ہم بھی اس عذاب کی نظر ہو جائیں. لہٰذا مدینے کے لوگوں نے بغاوت کر دی، یزید کے گورنر کو مدینے سے نکال دیا اور کہا کہ آج کے بعد ہم یزید کی اطاعت نہیں کریں گے. 3 سال بعد انہوں نے دشمن پہچانا. حسین نے 60 ہجری میں دشمن پہچان لیا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ یزید نے ایک لشکر بھیجا حسین بن نمیر کی سرکردگی میں، یا میں اس کا گورنر کا اس کا فوج کا جو آرمی چیف تھا اس کا نام ممکن ہے میں بھول گیا ہوں، اس کی سرکردگی میں اس نے لشکر بھیجا. لشکر نے آ کے ہررا کے مقام پہ جو ہے اپنا پڑاؤ ڈالا. ہررا مدینے کے باہر جو گئے ہیں وہاں پہ پروفیسر صاحب کتابوں میں لکھا ہے، وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ قیام کیا. 3 دن تک اہل مدینہ کی کمال جان خون اس لشکر پہ حلال کر دیا گیا. روایت بتاتی ہے کہ مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، مدینے کی گلیاں تابعین اور صحابہ کے خون سے جو ہے رنگین ہو گئیں. اس ہررا کے واقعے کے بعد اتنے بچے پیدا ہوئے جن کو پتہ نہیں تھا ان کا باپ کون ہے. لیکن ان لوگوں کی آنکھیں 3 سال بعد کھلی. حسین اس وقت اپنے دشمن کو پہچان رہے تھے. کعبہ میں حسین علیہ السلام بندے ہوئے احرام توڑ رہے تھے، یہ مشورہ دے رہے تھے حسین دنیا حج کرنے آ رہی ہے. حسین سمجھ رہے تھے کہ حج تو کیا خود کعبہ، قرآن اور اسلام خطرے میں ہے. انہوں نے بعد میں دشمن پہچانا. حسین چونکہ امام تھے پہلے دشمن پہچان چکے تھے. لہذا عباس نے وہاں بھی احرام توڑ دی، حسین کے ساتھ گئے. شب عاشور کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. جب شب عاشور حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں آپ سب کی گردنوں سے، بلکہ عصر کا وقت تھا، شمر بہرحال خاندان کلابیہ سے اس کا تعلق تھا، یہ گیا ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کے لے آیا کہ عباس اور ان کے 3 بھائی یہ ہماری رشتہ دار سے ہیں اور جو ہے آپ ان کو امان نامہ دے دیں. ابن زیاد نے کہا ان کو امان نامہ ہے، امان ہے. اگر یہ جب آیا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے عباس، اس نے کہا کہ عباس آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ حسین کو چھوڑ کے آ جائیں. میں عباس نے کوئی جواب نہ دیا. پھر اس نے کہا
تیسری دفعہ روایت بتاتی امام حسین نے فرمایا عباس بہرحال اس کو جواب تو دیں، بلانے والا دشمن بھی کیوں نہ ہو، آپ جواب۔ عباس نے مڑ کر دیکھا، کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تیرے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں۔ فرمایا میں لعنت کرتا ہوں تجھ پر اور تیرے اس امان نامے پر، میں لعنت کرتا ہوں اس زندگی پر جو حسین ابن علی کے بغیر ہو، میں وہ زندگی مجھے قبول نہیں کہ جو حسین ابن علی ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں حسین کو اس تک و تنہا صحرا میں چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑوں۔ اور یہ بھی روایت بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ 28 رجب کو چلا تھا تو بی بی ام البنین اپنے چاروں بیٹوں کو علیحدگی میں لے کے گئی۔ فرمایا میرے بچوں، حسین کے ساتھ جا رہے ہو، اگر حسین واپس آئے تو واپس آنا، ورنہ واپس نہ آنا۔ حسین واپس آئے تو واپس آنا، ورنہ واپس نہ آنا۔ کربلا میں جب شب عاشور امام نے فرمایا تمہاری گردنوں سے میں نے اپنی بیعت کے طوق اٹھا لیے ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ جدھر جانا چاہتے ہو۔ اور یہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، جب آپ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے نا، تمہارا کوئی تعاقب نہیں کرے گا۔ یہ رستے بند اس کے لیے ہیں جو حسین کی مدد کو آ رہا ہے، اس کے اوپر رستے بند ہیں۔ جو چھوڑ کر جانا چاہے گا اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، مجھے چھوڑ کر جو جانا چاہتا چلے جاؤ۔ جب کوئی نہ اٹھا، حسین نے فرمایا عباس یہ جو خیمے میں چراغ جل رہا ہے نا، چراغ بجھا دے۔ جب چراغ بجھا، خیمے کا چراغ خاموش ہوا، وفا کے چراغ جل اٹھے۔ کسی نے کہا آقا یہ بتائیں اگر آپ کو اس صحرا میں چھوڑ کر چلے جائیں، کل آپ کے نانا مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کسی نے کہا آقا آپ کی ماں زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کسی نے کہا آقا آپ کے بابا امیر المومنین کو، کسی نے کہا آقا یہ ایک زندگی ہے، خدا میں 1000 زندگیاں دے، میں 1000 زندگی حسین ابن علی پہ قربان کروں گا۔ جب کوئی نہ اٹھا، حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا۔ ہر کسی کو حسین نے موقع دیا وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کسی نے کتنی تقریر کی، کسی نے کتنی روایت بتاتی ہے کہ حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس آپ نہیں بولے۔ وہی علی اور مصطفیٰ کی سیرت کربلا کی شب عاشور میں ایک مرتبہ پھر تازہ ہوئی۔ کہا آقا آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، وہ زندگی ہی کیا جو حسین ابن علی کے بغیر ہو۔ لہذا وفا کی انتہا کر دی حضرت عباس نے، اطاعت مولا کی انتہا کر دی عباس نے۔ اور وقت آخر جب ایک آنکھ میں تیر لگا تھا، بازو کٹ چکے تھے، دوسری آنکھ میں سر کے اوپر لگنے والے گرز کا خون آ کے جم گیا تھا۔ حسین علیہ السلام نے جب خاک پہ آ کر بیٹھے اور عباس کا سر اٹھایا اور اپنے زانوں پہ رکھا تو روایت بتاتی ہے کہ عباس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھا کے زمین پہ رکھ لیا۔ حسین نے پھر عباس کا سر اپنا زانوں پہ رکھا، پھر عباس نے زمین پہ رکھ لیا۔ جب تیسری دفعہ حسین نے عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا تو عباس نے اپنا سر زمین پہ رکھا۔ حسین نے فرمایا عباس مجھ سے ناراض ہو کیا؟ میری وجہ سے جان دے رہے ہو، مجھ سے ناراض ہو کیا؟ کہا کبھی غلاموں کی بھی یہ جرأت ہوا کرتی ہے کہ اپنے سرداروں سے ناراض ہو جائیں؟ کہا اپنا سر میرے زانوں پہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہا آقا کوئی وقت یاد آ رہا ہے۔ کہا کیا وقت یاد آ رہا ہے؟ کہا آقا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وقت آخر میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، لیکن جب آپ کا آخری وقت آئے گا تو آپ کا سر خاک کربلا پر ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اگر میرے آقا کا سر وقت آخر خاک کربلا پہ ہو تو غلام کا سر پہلے خاک کربلا پہ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں عباس اگر کوئی نہ آیا تو جنت البقیع سے حسین کی ماں ضرور آ جائے گی، لیکن عباس وہ وقت ہی کب آئے گا؟ حسین کا سر تو سیدھا نوکے نیزہ پہ جائے گا، حسین کا سر تو سیدھا نوکے نیزہ پہ جائے گا۔ عباس نے کہا آقا میری ایک التجا ہے۔ کہا کیا؟ کہا آقا ایک آنکھ میں ہرمل کا تیر لگ گیا ہے، دوسری آنکھ میں سر سے بہنے والا خون آ کے جم گیا ہے۔ آقا اگر میرے بازو ہوتے نا میں یہ زحمت آپ کو نہ دیتا، مجھ پہ ایک احسان کریں، اپنی پاک عبا سے میری آنکھ کا خون صاف کریں، میں ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔
فرمایا عباس اس وقت کیوں میرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ کہا آقا مجھے میری ماں نے بتایا تھا جب میری ولادت ہوئی تھی میری آنکھیں بند تھیں، مجھے بابا علی نے اٹھایا میری آنکھیں بند تھیں، مجھے میری ماں نے اٹھایا آنکھیں بند تھیں، بہن زینب نے اٹھایا آنکھیں بند تھیں، بھیا حسین نے آقا حسن نے اٹھایا آنکھیں بند تھی۔ آقا ماں نے بتایا تھا جب آپ کے ہاتھوں پہ آیا تھا تو میں نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ آقا میں چاہتا ہوں جہاں سے زندگی کی ابتدا ہوئی تھی وہیں پہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ دنیا میں آیا تھا تو پہلی دفعہ آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب جب دنیا سے جا رہا ہوں آقا میں چاہتا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لوں۔ عباس کی آنکھوں سے حسین نے خون صاف کیا۔ جب عباس نے حسین کی زیارت کی فرمایا عباس آپ کی تمنا پوری ہو گئی؟ کہا آقا میری تمنا پوری ہو گئی۔ کہا عباس میری بھی ایک تمنا ہے۔ کہا آقا کیا وقت ہے آخر مجھ سے کیا تمنا ہے؟ کہا عباس ساری زندگی غلام کہلواتے رہے ہو، ایک وقت بھائی کر کے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو،